السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب بخیر ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی جوانی سے ہی معبود کی تلاش تھی، چنانچہ ستاروں کو آسمان پر جگمگاتے دیکھتے تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد چاند کو روشن دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب صبح کے وقت سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈھلنے لگا تو آپ نے فرمایا لا احب العافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرا مولا ہدایت نہ دے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ بھی فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنی توجہ کرتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پیدا کرنے والے کی طرف، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس وقت کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرما لیا۔ چونکہ مومنوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سچی محبت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، بے شک لوگوں میں زیادہ مناسب ابراہیم علیہ السلام سے ان کو تھی جو ان کے ساتھ تھے، اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر ظہر کی نماز فرض فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 غم لاحق تھے۔ نمبر 1، قربانی والا حکم الہی پورا ہو جائے۔ نمبر 2، اسماعیل علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں قربان ہونا پسند کر لیا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے۔ نمبر 3، سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں گی تو کیا جواب دوں گا۔ نمبر 4، سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی مکہ مکرمہ میں کیسے رہے گی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبے کی قربانی کے ذریعے 4 غم دور کر دیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شکرانے کے 4 نوافل ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظہر کی 4 رکعت فرض فرما دی۔ دنیا میں سورج سب سے زیادہ روشن ستارہ ہے، اس کی پوجا کی جاتی رہی ہے۔ سورج پرست لوگ سورج کے طلوع ہونے پر اس کی عبادت کرتے تھے، اور دوپہر کو جب سورج کی دھوپ اپنے عروج پر پہنچ جاتی تھی اس وقت اس کی عبادت کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے پسند کیا کہ جب سورج ڈھل جائے، یعنی اس کی تمازت زوال پذیر ہو جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تاکہ یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے کہ معبود حقیقی وہ ہے جس کا کمال لازوال ہے۔ ظہر کے وقت جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے، اس میں ایندھن ڈالا جاتا ہے، جوش و خروش کی وجہ سے جہنم سے آواز نکلتی ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومن فلاح پا گئے جو خشوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر ظہر کی نماز فرض فرمائی تاکہ ان کو جہنم سے نجات مل جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے ظہر کی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔